الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لہسن یا پیاز کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ رہے، ہماری مسجد سے دور رہے اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے، کیونکہ فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے جس طرح آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ صحیح بخاری 855 نمبر۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ان خبیث درختوں کو کھائے، لہسن اور پیاز، تو مسجد کے قریب نہ آئے، اور فرمایا اگر تم نے کھانا ہی ہے تو ان کو پکا کر ان کی بو مارو۔ لوگ بولے لہسن حرام ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں وہ چیز حرام نہیں کر سکتا جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، لیکن لہسن کی بو مجھے بری لگتی۔ صحیح مسلم 565۔ امام البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کیا کسی کے تصور میں یہ بات آ سکتی ہے کہ سگریٹ پینے والا پیاز اور لہسن کے حکم میں داخل نہیں؟ سب کو معلوم ہے سگریٹ کی بدبو پیاز اور لہسن سے کہیں زیادہ اور اذیت ناک ہے۔ پیاز اور لہسن کھانے میں نقصان نہیں، لیکن سگریٹ پینے سے انسان اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے، ڈبی کے اوپر، صحت کے لیے مضر ہے، نقصان دہ۔ آپ دیکھیں پھر لوگ کیسے پیتے ہیں، اولاد والدین سے چھپ کر پیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھائے لہسن اور پیاز مسجد کے قریب نہ آئے۔ اور ہم رمضان المبارک آ رہا ہے، روزہ افطار کر کے دہی بلے کھا کر اس کے اندر کچا پیاز پھر مسجد میں آئیں گے۔ ہری پور میں ایک افطاری میں تھا، سب کچھ لگا دیا، انہوں نے کہا جی کھانا شانا کھا لیں پھر درس ہوگا۔ اس میں دہی بلے بھی تھے، کچا پیاز بھی تھا، اس میں مسجد میں نماز پڑھنی تھی۔ میں واحد آدمی تھا جس نے نہیں کھایا، باقی جتنے میرے ساتھ وہاں موجود تھے مسجد کے خطباء کثرت سے، سب نے دہی بلے اور کچے پیاز کھائے، اور اللہ اکبر۔ اور پیغمبر علیہ السلام کیا فرمایا؟ سبحان اللہ۔ میں نے کہا شاہ صاحب آپ کھا لیں، میں نے کہا کچا پیاز ہے، مسجد میں جانا ہے۔ انہوں نے ادھر سے سنی، ایسے ہی بیٹھے جائے چودھری صاحب بیٹھے، ادھر سے نکال دی، دب پیالے مولویوں نے کھائے۔ سبحان اللہ۔ نہیں، سارے یا اللہ والے تھے۔ سبحان اللہ۔ میں تراویح پڑھاتا تھا، ایسے طلحہ کی عمر میں ہوں گا، تو میرے پیچھے مسجد کا چودھری تھا نا، وہ روزہ رکھتا تھا، اور میرے بالکل پیچھے اس نے کھڑا ہونا۔ چودھری کہتے ہوتے ہیں یہ سیٹ ہماری ہے، مسجدوں کی جو یہ سیٹیں ہیں نا، یہ انتظامیہ کی ہے۔ اور چڑھا کے حقہ کی پوری چلم آتا تھا، چودھری بھی تھا، پھر کھاتا بھی تھا، پھر کر کے ڈکار مارتا تھا نا، تو میں آگے سے سبق ہی میرا آگے پیچھے، میں
کیا مصیبت ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور مسجدوں میں تکلیف ہوتی ہے اور لوگ نہیں معاف کرتے۔ جب میں کھاؤں گا تو یہ میرے طلباء نہیں کھائیں گے، کہیں گے شاہ صاحب نے کھایا، بھائی اتنا ہی ناجائز ہوتا تو شاہ صاحب کیوں کھاتے؟ میں حیران ہوتا ہوں، حدیثیں پڑھتے ہیں، آپ کوئی چیز رکھ دیں ان کے آگے اس طرح کی، کوئی پتہ بھی ہے میں نے مسجد میں جانا۔ اللہ اکبر۔ آپ جو سگریٹ نہیں پیتا آپ اس کو دیکھیں، اس کے پاس آپ کھڑے ہو جائیں جو نہ پینے والا، اس کی حالت دیکھیں کیسی ہوتی۔ پبلک پلیس پہ لوگ پرواہ نہیں کرتے، اپنے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، ادھر والے بھی کھانے کھا رہے ہیں، ساروں نے لگائی ہوتی ہے، ساروں نے لگائی ہوتی ہے، تکلیف ہو رہی تو ہوتی رہے مسلمان۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ جو حرام ہے، یہ سگریٹ نسوار حرام۔ جب باپ پیے گا بے اولاد کے سامنے تو پھر بیٹے باہر جا کے نہیں پئیں گے۔ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی تھا، ٹوٹا چھک، میں نے پوچھا جب سمجھدار ہوا، میں نے کس کا ٹوٹا چھک؟ کہتے لوگ پی پی کے پھر کئی جگہ مجلس میں پھینکنی پڑ کے اندر افسر پہ جا رہا ہوں، یہ ٹوٹے اٹھاتا رہتا، سارا دن ٹوٹے اٹھاتا رہتا، پیتا رہتا۔ یہ چودھری صاحب کی اسی گلی کے اندر جو ہے ایک وہ، میں نے ایک دن دیکھا انہوں نے دو لگائی ہوئی تھی کٹھیاں، ایک ٹون سب لڑکا پھرتا تھا یہاں، کہتے تھے مرزائی۔ لا الہ الا اللہ۔ حرام ہے، گندی بو ہے، مسجد میں آنا ہی نہیں چاہیے۔ اور ہم آ کے مسجد میں نسوار پھینکتے ہیں، مسجد میں نسوار نکال کے رکھتے ہیں ٹونٹیوں کی جگہ پر۔ اور پرانی بات ہے، یہ جو پلر ہے نا، یہاں پر ایک معتکف بیٹھا ہوا تھا، میں اسے چیک کرنے کے لیے گیا افطاری کے بعد، تو اس نے اپنے تکیے پہ سگریٹ کی ڈبی رکھی ہوئی مسجد کے اندر۔ میں نے وہ اٹھا لی، بہنوں نے بلا لیا، بزرگ یہ کیا؟ کہتے اس کے بغیر تو افطاری نہیں ہوتی میری، تو مسجد میں کیا کرنے آیا؟ مسجد میں کیا کرنے آیا؟ سامان اٹھاؤ اور جاؤ۔ اس نے دیکھا بھی شاہ صاحب بڑے، اس نے کہا جی آج معافی دے دیں، آئندہ نہیں پیوں گا۔ جب ہم پڑھتے تھے مسجد کا ایک چودھری وکیل تھا بڑا تکڑا، اسے کوئی بندہ چھیڑتا نہیں تھا، وہ سیدھا ہی مقدمہ کر دیتا تھا۔ وہ اعتکاف میں بیٹھتا تھا اور مسجد سے باہر نکل کے سگریٹ پی کے پھر اعتکاف میں آ جاتا تھا۔ اسلام کے ساتھ مذاق دیکھیں آپ، باہر جا کر سگریٹ پی لیتا، مسجد سے نکل گیا اعتکاف کی حدود سے اور وہاں سگریٹ پی رہے۔ ہم اسے، انہوں نے کہا مجھے سارا پتہ ہے اعتکاف کیا سے، مجھے پتہ ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ ہم تو طالب آتے تھے، چودھری تھا وہ، طالب علم اسے کیا کہتا، یہ کہتے آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے، ایسے ہی سردیاں آتی ہیں تو جراب ہی نہیں دھوتے ہم، وہ پچھلا نمازی کو خوب خوبصورت سنگاتے ہیں، کر سجدہ لمبا، تیری طبیعت میں کرتا ہوں ٹھیک، وہ پیچھے سونگ رہا ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے بندوں، اسے دھو لو نا، صاف کر لو نا۔ کراچی میں ایک مرتبہ ایک جوان نے جرابیں اتاری نا، وہ وہاں اتار رہا تو میں کھڑا ہو کے وہاں چلا گیا، اور میں کہا یہ کیا اتنی گندی، پورا بھر گیا سمیل سے۔ مسجدوں میں ہم پیچھے پڑھ کر آئے، کیا کرو؟ خوشبو لگاؤ، صفائی کرو، خوشبو لگاؤ۔ میرے کپڑوں سے بدبو، جرابوں سے بدبو، منہ سے بدبو، منہ سے، کچھ انسانوں کے منہ سے آتی ہوتی ہے معدے کی وجہ سے نا، تو الائچی کھا لو نا، الائچی لو وہاں سے اور منہ میں چبا لو، بہترین بات پہ کرو گے تو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور ایک تجربے میں بات آئی ہے، ایک شخص تھا، اس کے منہ سے بدبو بڑی آتی تھی، وہ بیچارہ ہر وقت ماسک لگائی پھرتا رہتا۔ تو ہمارے ایک اہل حدیث ساتھی ہیں، شرافت حکیم شرافت یا ڈاکٹر شرافت، اکثر نیٹ پہ آتے رہتے، انہوں نے بتایا، ملاقات ہوئی حرم میں ہماری، تو انہوں نے کہا جی میں ایک دفعہ ایسے ہی پارک میں جا رہا تھا، میں نے ایک بندہ دیکھا، کیوں؟ اس نے کہا جی میرے منہ سے بدبو آتی ہے اس لیے میں نے لگایا۔ میں اچھی بات ہے۔ اس نے کہا میں آپ کو نسخہ دے دیتا ہوں، آپ
ٹھیک ہو جائیں گے؟ اس نے کہا چھوڑو پرے، 10 سال ہو گئے مجھے دوائیاں کھاتے، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ اس نے کہا ایک میرا بھی کر لو۔ اس نے کیا؟ اس نے کہا کیلا لے کے تھوڑا سا کیلا برش پہ رکھ کے برش کیا کریں، کیلے کی مسواک، کیلا نکالا وہاں لگایا، رگڑیں۔ کہتا ہفتہ ہی گزرا اس کا ماسک اتر گیا، کہتا روتا تھا اور دعائیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو مسجد کے آداب ہیں یہ۔ مسجد میں جو کام ہم نے نہیں کرنے وہ کیا ہے؟ مسجد کی جالیاں نہیں پھاڑنی۔ قاری صاحب کدھر؟ جالیاں نہیں پھاڑنی مسجد کی، ساری جالیاں نہیں لگ رہی۔ چھلکے وہاں بیٹھ کے کھاتے ہیں مونگ پھلیاں اور جالی پھاڑ کے چھلکے باہر پھینک دیتے ہو تم، حیا نہیں، شرم نہیں آتی؟ مسجد کا نقصان کرتے ہو اللہ کے گھر میں۔ اتنے بھی تم نازک اور لینڈ لارڈ کے پتر ہو کہ باہر جا کر چھلکے نہیں پھینک سکتے، چودھری صاحب جالیاں پھاڑ دیتے ہیں۔ میں نے اس دفعہ قاری صاحب کو کہہ دیا کہ اس دفعہ میں جالی کوئی پھٹی تو قاری صاحب کی تنخواہ میں سے جالی لگے گی۔ 5 دن ہو گئے، کتنا لاکھوں کا نقصان ہو گیا، سارا کام میں کروا رہا ہوں اللہ کے فضل سے۔ تو کم از کم آپ کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم نقصان تو نہ کرو نا مسجد کا۔ ہاں اگر کسی نے پیاز کھانا ہے، لہسن کھانا ہے، دل کے مریضوں کے لیے بالخصوص، اور دن کے وقت پیاز کھانے کے فوائد ڈاکٹر بتلاتے ہیں، تو پھر برش کر آئے۔ مسجد میں آنا ہے نماز کے لیے تو پھر مسواک کر آئیں، زیتون کی مسواک کریں، برش کریں، الائچی کھائیں، اس بو کو ختم کر آئیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے مرض کے لیے انہیں لہسن کھانے کی اجازت دی تھی۔ ابو داود 3826 نمبر حدیث۔ تو کوئی بھی ایسی چیز خوراک میں جس کے کھانے سے سمیل آئے، اللہ کے گھر میں وہ ختم کر آئے۔ میں یہ نہیں کہتا مسجد میں نہ ہو، پہلے لوگ کہتے ہیں جیسے جائیے کار مسجد میں آؤ لیکن وہ منہ کی بدبو نہ۔ آج کل تو یاد آ گئی، یہ دیکھیں آج کل تو یہ ڈبی مل رہی ہے بڑی اچھی ہے، یہ دیکھیں اس میں الائچی کے دانے ہیں۔ مسجد میں آنے لگے ہیں، 4 دانے لیے منہ میں ڈال کے وہیں چبائے، منہ کی سمیل ختم، مسجد میں داخل ہو جاؤ، مسجد میں داخل ہو جاؤ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔